ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بات کیا ہے AGN دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان الطاف سمرو. ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں آج کلثانہ منشا صاحبہ نے. آپ ماہر تعلیم ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسام درانی صاحب، تجزیہ کار ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، اور اکثر اسکرین پر آپ ان دونوں شخصیات کو دیکھتے رہتے ہیں. آج کا موضوع بڑا حساس ہے حسام صاحب، بریک ڈاؤن آف فیملی سسٹم ان پاکستان، اور اس کی تمثیل، اس کی مثالیں ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے سنی دیکھی سوشل میڈیا پہ، مین سکرینز پر. کلثانہ صاحبہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. ابھی بلوچستان میں ماورائے عدالت جو قتل کیے گئے قبائل کی طرف سے، ایک لڑکا اور لڑکی. اس سے پہلے عائشہ آپا جو بڑی ایک معروف اداکارہ تھیں، ان کے بعد ایک اور معروف اداکارہ عصر حاضر کی حمیرہ اصغر، ان کی موت ہوئی. یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ کیا بریک ڈاؤن آف فیملی سسٹم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا پیرلل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ تھینک یو سمرو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. بلکہ سب سے پہلے میں بلوچستان والے واقعے کی طرف، کیونکہ تھوڑا سا ان میں تضاد ہے، اس پہ آپ کا ورژن لینا چاہوں گا. بلوچستان والے میں تو دیکھیں سمرو، اٹس اے اسٹریٹ سوشل میٹر، اور سوسائٹی کے بیچ میں جو ٹرائبل ڈیفینیٹلی ایک کمیونٹی ہے، یہ ٹوٹل اسی کی طرف سوسائٹی کے سوسائٹل سسٹم کا ہی بریک ڈاؤن کو شو کر رہا ہے، کہ جہاں ایک معاشرے کے بیچ میں ابھی تک ٹرائبل سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، جنہوں نے اپنے لاز بنائے ہوئے، جو اپنے ریچولز اور اپنی روایات کو کسی بھی دین، کسی بھی معاشرتی اخلاقیات سے اوپر سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو سوچے اور سمجھے بغیر ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے قبائلی روایات کے اکارڈنگلی اس کو ایکٹ کیا، جو ہمارے سوشل سسٹم کے بریک ڈاؤن کو ظاہر کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیملی سسٹم کا بھی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، جہاں ابھی آپ نے پروگرام کے تھوڑی دیر پہلے میں واچ کر رہی تھی، جب بیہائنڈ دا کیمرہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مدر جو ہیں انہوں نے اس لڑکی کی، انہوں نے اس بات کے ساتھ اگری کیا ہے کہ واٹ ایور دا ٹرائب ہیز ڈن از ایبسلیوٹلی فائن. اب یا تو انہوں نے ٹرائبل پریشر میں یہ کیا ہے تو وہ بھی، لیکن وہ بہرحال خاندانی نظام کے بیچ میں سرپرست ہیں اس وقت اس بچی کی، اور انہوں نے نہ تو ہیومینٹی کو دیکھا، اور انہوں نے وہ جو اپنا مدرہڈ تھا اس کو بھی پیچھے کر دیا. تو ڈیفینیٹلی جہاں فیملیز آپ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے گلثانہ صاحبہ کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں رشتے قبائل کے، تو انہوں نے باقی لوگوں کو بچانے کی خاطر ایسا کیا ہو، یا ان پہ پریشر اتنا آ گیا ہو؟ ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بچانے سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ تھا کہ وہ ٹرائبل پریشر نظر آ رہا ہے. کیونکہ میں ریسنٹلی بالکل اسی قسم کا ایک ڈرامہ واچ کر رہی ہوں، جہاں پہ وہ مدر نے اپنے ہاتھ سے بچی کو مار دیا، اینڈ the reason was the same. اور وہ پلے میں دیکھ رہی تھی، تو وہ مدر کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ مدر اندر ہی اندر سے گھٹ گھٹ کے پریشان ہو رہی ہیں، مرتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ان کے فیملی کی روایات تھیں اور جو قبیلے کی روایات تھیں، ان کے آگے وہ نہیں بول سکیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ٹرائبل پریشر. حسام درانی صاحب، آپ درانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کا قبیلہ بھی بڑا سخت مانا جاتا ہے اصول و ضوابط اور رسم و رواج میں. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے تو کہ قبائل جو رسوم و رواج لے کے چل رہے ہیں، خاص طور پر جو خاندانی نظام کے اندر ہے، اس میں یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے؟ اور اس کے حوالے سے جو افواہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان دونوں نے شادی کر رکھی تھی، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ معصوم تھے، اور کچھ کی رائے ہے کہ ان دونوں نے بہت غلط کام کیا تھا، ان کی سزا ہی یہی بنتی تھی کہ ان کو ایسے ہی مارا جاتا. دیکھیں سومرو، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. آپ نے جو مجھ سے کویشچن پوچھا، بیسیکلی آپ نے دو چیزوں کو، آپ نے دو کویشچن بنتے ہیں آپ کے. بالکل، دو سوال ہیں جی. سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا ہے کہ ٹرائب کا جو ایک ریچولز ہیں، آپ نے اس کی بات کی ہے. دیکھیں دنیا میں اگر میں بات کرتا ہوں، جتنے بھی جب مذاہب، ریچولز ہم نہ کہیں، ان کو ٹریڈیشن اور ٹریڈیشن، ہاں کسٹمز، میں اسی کے اوپر آپ آ جائیں. تو بیسیکلی جب اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں اس وقت معلوم جتنے بھی مذاہب ہے، چاہے وہ الہامی ہے یا زمینی ہے، آپ وہ دیکھیں گے جب تک وہ مذہب جو ہے جس علاقے کے اندر وہ آیا، اور اس کے رسم و رواج اور اس کے قوانین کو جب تک اس نے اڈاپٹ نہیں کیا، وہ پرویل نہیں کر سکا، فلرش نہیں کر سکا. اسی طرح اگر ہم انڈو پاک کی اگر بات کرتے ہیں، تو انڈو پاک کے اندر جیسے ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے ایسے کسٹمز ہیں جو کہ ہندوؤں سے ریلیٹڈ ہیں، یا ہم نے ان سے ڈرائیو کیے ہیں. تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ہم نے چیزیں ان سے، بیسیکلی یہ ایک ایسا ٹریڈیشن تھا جو چلتا آ رہا تھا، جو کہ جب اسلام اس علاقے کے اندر جب آیا،
جب یہاں پہ فلرش ہوا تو اس نے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ اس علاقے کی چیزوں کو اپنے ساتھ اڈاپٹ کیا, جس وجہ سے اسلام جو تھا وہ یہاں پہ پرویل ہو سکا, ادروائز تو تھوڑا مشکل ہو جانا تھا. باقی دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنز کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ریجیڈیٹی. اور اگر ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کریں, جیسے ابھی میڈم نے بات کیا, گلسانہ صاحبہ نے بھی بات کیا, تو ہم جب آف کیمرہ بات کر رہے تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کی, اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور بیسیکلی آپ کی انفارمیشن کیا ہے, دو چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نصاب کیا ہے اور آپ کا علم کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نصاب کے اوپر تو زور ڈالتے ہیں لیکن علم کے اوپر زور نہیں ڈالتے, جس وجہ سے بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ریئل ورلڈ کے اندر. آپ وزڈم اور ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں. دوسری بات اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کیا, دیکھیں قتل جو ہے کسی بھی جان کا ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ریومرز ہیں, بہت سارے ہیں. دیکھیں میرا کیونکہ تعلق جو ہے وہ صحافت سے ہے, اور میرے بہت سارے سورسز ہیں, بلوچستان کے اندر بھی ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, ہر ملک کے, ہر پاکستان کے پورے صوبوں کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی جو ہے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں خبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر آپ اگر صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو سر آپ اندرون سندھ کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کاروکاری کی جو اتنی بڑی جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ جنوبی پنجاب کو کیوں بھول سندھ جاتے میں ہیں؟ تو کسی کو مارنا ہو تو اس پہ کاروکاری کا بہت آسان ہوتا ہے, اور اس کی تصدیق بھی نہیں ہے. تصدیق بھی کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں تو کے پی کے آپ علاقے میں آپ جاتے ہیں تو کیا کے پی کے, اور خاص طور پہ یہ تو چلیں ہم پشاور کو اگر بات کرتے ہیں, اس کو اگر ہٹا دیں تو پشاور اور نوشہرہ کو ہم اس کو نخار بولتے ہیں, اسے ہٹ کے اگر آپ آگے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ ساری سچویشن نہیں چل رہی ہوتی؟ وہاں پہ آئے روز مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں, آئے روز جو ہے وہ خواتین کے بارے میں جو وہاں پہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری تک ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف ایک چیز کو جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہونی چاہیے تھی, جو کہ میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ مجھے اکثر سمجھاتے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے. اگر اس بات کو میں تھوڑا سا کھول کے اگر میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ تعلیم تو حاصل کر لیں گے, تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے اور برے چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے, آپ اس میں سے آپ نے علم اگر آپ حاصل کریں گے تو اس کا مطلب پازیٹیو چیزوں کو آپ لے کے آئیں گے. جب آپ پازیٹیو چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے تو اس قسم کے معاملات اور چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو ایزیلی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. پہلی بات. اس کے بعد اگر میں آتا ہوں, ہمارا جو سسٹم ہے سردار سسٹم, چاہے وہ اندرون سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے جنوبی پنجاب ہو, چاہے آپ کا کے پی کا ہو, آپ کا کوئی بھی ایسا آپ کا علاقے ہو, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سردار کو اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے کچھ اس قسم کے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جس وجہ سے اس کا دبدبہ, اس کا تھتھر, اس کا روب جو ہے اپنی عوام کے اوپر رہے. اب شیرباز خان صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں جو کہ مین کلپریٹ ہیں اس پورے واقعے کے, جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ جن کے حکم کے اوپر جو ہے یہ سب واقعہ ہوا, تو اگر وہ چاہتے تو وہ جب جیسے وہ کہا گیا کہ وہ خاتون جو تھی آلریڈی شادی شدہ تھی, 4-5 بچوں کی والدہ تھی, اور سب سے بڑا بچہ جو ہے اس کا تقریباً 14-15 سال اس کی عمر ہے, اور 3 بیٹے ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ ایک کسی ینگ لڑکے کے ساتھ وہ چلی گئی ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے چیزوں کو سیٹ اپ کرنے کے. یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اس کو بلاتے اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کا مرڈر کر دیتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کو حکم جب سردار نے حکم دیا تو کیا ہوا, سردار کی ویلیو بڑھ گئی, اور سردار کے حکم کے اوپر منو عمل کرنے والے لوگ جو تھے وہ بھی سردار کی نظر کے اندر ایک پوائنٹ اوپر چلے گئے. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہمارے کسٹمز ہیں, یہ جو ہمارے نارمز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی فائن ٹیوننگ کرنی بہت ضروری ہے. تو ان فیوڈل لارڈز کے آرڈرز کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے یہ بالکل ریاست ہے, اٹس اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اگر میں بات کرتا ہوں لارڈس کی, اگر میں بات کرتا ہوں, اور ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے بھی یہی لوگ آئیں گے. بالکل آئیں گے. اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں اگر شیرباز کی اگر بات کریں تو ویسے میں ایک بات بتاؤں, میں اس میں سے ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ کو میں دیکھ رہا ہوں جی, یعنی کہ ایک ایسا سردار جس کے حکم کے اوپر یا جنبش ابرو سے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے, چاہے اس کو ہتکڑی لگی یا نہیں لگی. اس کا جو ریچول تھا وہ بریک ہوا ہے سردار کا, جو کہ انٹچیبل تھا, جو کہ گاڈ تھا, جو کہ بلیڈ نہیں کر سکتا تھا.
کسی نہ کسی حوالے سے سوشل میڈیا کی طاقت سے وہ بندہ آج ایک کامن پرسن کی طرح آپ کے میرے سامنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو دورانی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سائیڈ آف سوشل میڈیا. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت پازیٹیو اسپیکٹ یہ نکلا ہے کہ جس کو کہ ہم گاڈ کی شکل میں ہم لوگ پوچھتے رہتے تھے, اس کے علاقے کے لوگ اس کو گاڈ سمجھتے تھے, اس کے حکم کے اوپر جو ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیتے تھے, وہ کچہری کے اندر, تھانے کے اندر اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی, چاہے اس نے ہتھکڑی خود پکڑی ہوئی تھی, لیکن وہ ایک کامن شخص کی جگہ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. اور اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو ان قریب آپ دیکھیں گے. دورانی صاحب اس کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ گلسانہ منشا صاحب ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, اور ایسے سسٹم میں آپ تعلیم بھی دیتی ہیں, اور آپ نے سرو بھی کیا ہے جو جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں یا سپر کلاس کہتے ہیں. تو ایک ایسا علاقہ بلوچستان کا, یہ انٹیریئر سندھ کا, جہاں پہ ولنریبل کنڈیشن ہے خواتین کی, لیکن ایک وہ سپر کلاس یا ایلیٹ کلاس ہے جہاں پہ بہت اختیار ہے خواتین کے پاس بھی اور لڑکیوں کے پاس بھی. وہاں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور زیادہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہاں سے دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. تو وہاں پہ لاشوں کا 9 مہینے پرانا ملنا اور قتل ہو جانا, پیچھے بیک ڈیز میں بہت سارے واقعات ہم دیکھیں, ڈرگز کی ایڈکشن ہو جانا اور والدین سے بالکل رابطہ نہ ہونا اور باغی ہو جانا اس سسٹم سے, بغاوت کر جانا خاندانی نظام سے, اسلام سے, معاشرے سے. تو کیا کوئی ایسا پیرلل سسٹم ہمارے ساتھ ایگزسٹ کر رہا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ سومو ایکچولی بیسکلی پرابلم وہیں سے آتی ہے کہ جب ہم ایجوکیشن سسٹم کو اپنے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے ابھی دورانی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اٹس آل اباؤٹ کوالیفیکیشنز اینڈ نیور ایجوکیشن. ٹھیک ہے. if that education had been given, if that mental training, emotional training had been given, ٹھیک ہے, تو تب پھر اس طرح کے کیسز کبھی بھی نہ آئیں. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اسکولس کے بیچ میں, اپنے کالجز اور یونیورسٹیز کے بیچ میں مینٹل ویل بینگ کے اوپر کام کریں اور ساتھ بچوں کی ایموشنل ٹریننگ کریں, فزیکل ٹریننگ کریں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب ہمارے ارد گرد اس طرح. اچھا یہیں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بڑی زبردست بات کی, ایموشنل ٹریننگ کریں, لیکن پیرنٹس جو ہیں کیا ہم ان کو یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایموشنل ٹریننگ کے وقت وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کیا وہ گیجٹس کے حوالے کر دیتے ہیں, یونیورسٹی کالجز یا سکولز یا بورڈنگ کے حوالے کر دیتے ہیں جب اس بچے کو یا چھوٹی بچی کو ان کی ایموشنل لیب کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کی پیمپرنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ سمو, ہمیشہ میں ایک بات کو بہت زیادہ کہتی ہوں جس کے اوپر مجھے ایک باؤنس بیک ایٹیٹیوڈ بھی ملتا ہے. جی وہ اس لیے کہ میں ہمیشہ ریالٹی کی گراؤنڈز کے اوپر بات کرنے میں بلیو کرتی ہوں, کیونکہ جب تک آپ فینٹیسی ٹاک کرتے رہیں گے, فینسی ٹاک کرتے رہیں گے, تب تک ہمارے معاشرے کے اس طرح کے مسائل, کسی بھی طرح کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہاں تک مطلب محدود رکھتے ہیں, اور پھر اگر ایک بچہ ریبیلیس ہو گیا ہے اور وہ اپنی انڈیپینڈنسی میں اتنا کہیں دور آپ سے چلا گیا ہے, میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ بچے کی طرف میں بعد میں آتی ہوں, ٹھیک ہے, پہلے میں پیرنٹس کی بات کروں گی, کیونکہ پیرنٹس کے اگر اتنے بلند درجات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت. میری پھوپھو ایک بہت بڑا جملہ بولتی ہوتی تھی کہ اولاد سے بڑی آزمائش اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتی کسی بھی ماں باپ کے لیے. جی بالکل. تو پیرنٹس جو ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, وہ ان کے ساتھ. اب ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہر وقت مطلب مسلط ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک فرینڈلی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور مینٹین ہونا چاہیے بچے کا, کہ کم از کم مطلب اب یہ حمیرہ اصغر والے کیس میں آپ دیکھیے کہ 2 عیدیں گزر گئیں, ماں باپ دونوں حیات ہیں. آپ چھوڑ دیں بہن بھائیوں کو, ان کی اپنی لائف ہے, آپ چھوڑ دیں ان کے کولیگز کو, ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں, اپنی لائف ہے, اور جو کولیگز ہوتے ہیں اور جو کمیونٹی ہے آپ کی, وہ اسی حد تک آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب تک آپ کسی پروجیکٹ میں انوالو ہوتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ یہاں یہ پروگرام کر رہی ہوں, اس کے بعد آپ کا میرا رابطہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک سیکنڈ پروجیکٹ کے لیے مجھے انوالو کرنا چاہیں گے. لیکن اگر یہاں سے جانے کے بعد مطلب نکلنے کے بعد میں ایک دن تک اپنے بچوں سے رابطہ نہیں کرتی, اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ نہیں کرتی, اپنے پیرنٹس سے رابطہ نہیں کرتی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے. اب آ جاتے ہیں یہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات سوشل میڈیا پہ اور کئی پروگرامز میں بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے, لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ ایک ایسا ایڈلٹ, ایک ایسا بالغ جو بلوغت اختیار کر لیتا ہے, ماں باپ اسے تعلیم دلواتے ہیں, اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ انکار کر دیتا ہے ان کے اکارڈنگ چلنے کا, ان کے مطابق چلنے کا, اور چلا جاتا ہے وہاں سے, نکل جاتا
जाता है, क्या हम फिर भी वालिदैन को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? जी दुरानी साहब, आप जी देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी देखें, आपका जो इससे पहले जो आपका जो पहला सेगमेंट था जिसके अंदर हमारे पास जो इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह बैठे हुए थे, वो भी उन्होंने भी बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की है। सर मुझे एक बात छोटी सी, मैं बसाद एहतराम जो हमसे पहले जो यहाँ मेहमान बैठे थे उनके साथ भी, उनसे भी और आपसे भी, कि देखिए आपने बात की थी पैरेलल, दो पैरेलल डायमेंशंस हैं, ठीक है। एक पे जो है जो हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं, दूसरी हम सीख भी रहे हैं, लेकिन फिर माइट भी कुछ दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आई थी जिस वजह से हम लोग रेबेलिएट कर लेते हैं या हम रेबल के तौर पे बाहर आते हैं। तो अच्छा, वैसे दुरानी साहब ये सवाल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था नेक्स्ट के लिए, पैराडाइम शिफ्ट और जनरेशन गैप। मैं सर उसी के ऊपर आ गया ना, ठीक है। उसमें अब ये देख, अगर ऐसी बात है तो हजरत याकूब की औलाद जो थी उन्होंने भी तो अपने भाई को कुएं में फेंक दिया था, जो कि मुतवक्का नबी थे, ठीक है। हजरत लूत की औलाद जो थी वो भी आपके सामने, वो कुरान के अंदर भी उसका है, हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें पढ़ाया जाता है कि उनकी औलाद जो थी वो भी रेबल निकली, और उसके बाद क्या हुआ, हजरत नूह का बेटा जो था। अब देखिए, अगर हम आई एम रियली सॉरी से, मैं बड़ा थोड़ा सा डर के मैं बात कर रहा हूँ कि नबियों की, पैगंबरों की औलादें अगर ऐसी निकल आई तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, ठीक है। आप और मैं, हम तो खाक के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हमें सिर्फ करना ये पड़ेगा, या हो सकता है कि रब ने, अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ें बताई हैं, वो निशानियां हमें दिखाई हैं कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और अगर नबियों के साथ हो सकती हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, अभी जैसा अभी इन्होंने बात की और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा एक बेटा या मेरी एक बेटी है और एक सर्टन टाइम तक, एक एज तक जो है वो एक देखिए कानूनी भी और मजहबी, ये मेरे ऊपर मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं उसकी कफ़ालत करूं, ठीक है। और उसके बाद जैसे वो कहते हैं ना कि एक बेटा है, अगर वो इतने पहले 7 साल तक वो तुम्हारा बच्चा है, उसके बाद जो है 7 साल के बाद आपने उस पर सख्ती करनी शुरू कर देनी है, और उसके जब वो 14 साल की उम्र में होगा तो वो आपका दोस्त और आपका मशीर बन जाएगा। तो उसकी रीज़न क्या है? इसी तरह जो एक लड़की है उसके बारे में भी चीज़ें, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो हज़रत यूनुस निकले, हर बच्चा जो है वो हज़रत नूह निकले, हर बच्चा जो है हज़रत मूसा निकले। उनमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। ये एक हमारे जीन्स के ऊपर, हमारी हड्डी के ऊपर अल्लाह ताला की जानिब से चीज़ होती है। बस फ़र्क ये होता है कि इससे पहले भी होता आया है, ये आगे भी होता आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम गुनाह की तरफ देखते हैं, गलत चीज़ों की तरफ देखते हैं, हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इजीली उसकी तरफ फ्लो कर जाते हैं, हम उसकी तरफ फ्लोट कर जाते हैं, विद द फ्लो ऑफ द वाटर, विद द फ्लो ऑफ द विंड, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुरानी साहब, सोसाइटी के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, तत्हीर होती है। सर फिल्टर्स किसने लगाने हैं? देखें सर, देखें, मैंने सुनिए मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों से पूछना चाहता हूँ कि तत्हीर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, इदारे होते हैं जहाँ से निकल के जो स्टूडेंट होते हैं या आने वाला मुस्तकबिल होता है उसकी तत्हीर की जाती है, जिन्हें हम कॉलेजेस कह लें, स्कूल्स कह लें, एजुकेशनल सिस्टम कह लें, यूनिवर्सिटीज़ कह लें। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है वो वापसी पर वैल्यू लेस होके आ रहा है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ उस तरह की नहीं रहती, बल्कि वो सिस्टम का बागी होके आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये होता है कि किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला होकर वालिदैन को वापस मिल रहा होता है। जी, इस पे क्या कहेंगे कि जो हमारी ये तत्हीरी निज़ाम है एजुकेशनल सिस्टम का, इसमें कहाँ पे कोई देखो सुमो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन बेसिकली क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में जो डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन तो वही किताबी नॉलेज, इल्म, जैसे इन्होंने अभी दुरानी साहब ने बात की, वो है। एजुकेट करने का मतलब है तरबियत करना, ठीक है। और जब आप ये कहते हैं ना कि ये एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़, तो बिल्कुल आपकी बात बजा हो जाती है कि इन इदारों को अपना एक रोल है जो प्ले करना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, जो जहनी नशोनुमा करते हैं, और जो लेकिन इससे तो उनका बिजनेस ही चलेगा, बिल्कुल इससे उनका बिजनेस नहीं चलेगा। और इसीलिए फिर आप देख लें ये कौन है जो हमें फैंटेसाइज करके बताता है फ्यूचर को, और उसमें इतनी अच्छी जॉब्स होंगी और ये गाड़ियां से होगा। इसमें अगर आप बुरा ना बनाएं, जी मैडम ने बहुत अच्छी बात की, बल्कि ये तो शायद क्योंकि खुद भी जो है वो माहिर तालीम है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं ये तो उस तरह
طرح کی بات نہیں کرے, لیکن میں کھل کے بات کرتا ہوں. سر یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں, جی بالکل دے آر اے بزنس ماڈل, ٹھیک ہے. اور جو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا جاتا, بلکہ میں ایک لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, میں ان کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کچھ اسٹوڈنٹس یہاں سے ٹک ٹاکرز بن کے نکلتے ہیں. نہیں اس کے ساتھ والی کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ والی کے وہ ٹک ٹاک, چلے ہم نام نہیں, ہاں نام نہیں لیتے, وہ دوسری والی ہے. آپ یہ سمجھ لیں وہ گندے نالے سے تھوڑا سا قریبی ہے جو ٹاؤن میں. اچھا تو اینی ویز میں ادھر بیٹھا تھا ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے کے ساتھ, تو کچھ اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیاں آئے, تو وہ ٹیچر جو تھے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ ان سے اس طریقے سے بات کر رہے تھے جیسے کہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے ہو کے, اور وہ بڑے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہ یار از دس از اے پارٹ آف دیئر ٹریننگ, نہیں ان کی ٹریننگ آپ کر رہے ہیں یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار بیسیکلی دے آر بزنس پارٹنرس, کیونکہ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں, دے آر پیئنگ. سو ہمیں یہ کہا جاتا ہے. اب ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک استاد ہے جو استادوں کا استاد ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ سے, ایک طالب علم کے ساتھ مؤدبانہ طریقہ اختیار کر رہا ہے, نیچے جھک کے اس سے بات کر رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ فیس دیتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا بچہ وہاں سے کیا سیکھ کے باہر آئے گا, پہلی بات. دوسری بات, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی آپ کی درس گاہ ہے. ہماری ماں موبائل چھوڑے گی تو کچھ بچے کو درس دے گی نا. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. آج میں اپنی جو مسز سے بات کر رہا تھا, میں اسے کہہ رہا تھا کہ تمہارے بچے کا اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, 3 سال کا بچہ ہے میرا. تو میں اسے کہہ رہا تھا, وہ مجھے کہتی کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک. میں نے کہا جو چیز آپ اس کی ایک تختی ہے, جو ایک سلیٹ ہے جو کہ اس وقت خالی ہے, اس کے اندر آپ نے جو چیزیں آپ اس میں آپ نے لکھ دو گے, وہ اگلے 50 سال 70 سال تک نہیں نکل سکیں گے. ڈیفینیٹلی آپ جانتی ہوں کہ لرنڈ بیہیویئر جو ہوگا شروع میں وہی آگے ایکوائرڈ نالج کی صورت میں اس کی پرسنالٹی بن جائے گی. habits acquired in childhood seldom die, whether they are educational habits, behavior سے related ہیں, جس بھی چیز سے. اچھا جی, ایک اور سوال ہے کہ یہ جو بغاوت ہے, اور ابھی ہم بلوچستان والے واقعے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کون ہوا؟ وہ لڑکی ہوئی, اس کے ساتھ لڑکا بھی مرا تھا, اس کا کسی نام نہیں لیا, کسی نے بھی نام نہیں لیا. ہاں, اس لیے کہ جو عورت ہے اس کو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا بیچاری والا, وہ کیا کہتے ہیں, سمپتھی کلو بنایا ہوا ہے. اگر میں ایک اور ذرا چھپتا ہوا سوال آپ دونوں سے کروں اور تمام سننے والوں سے بھی, اس پہ بہت سارے جو لیفٹ لائن ہمارے دوست ہیں, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس آدمی کو بہت برے طریقے سے, زیادہ برے طریقے سے چہرے کے اوپر گولیاں ماری گئی. اچھا, جو لیفٹ لائن ہمارے دوست دیکھیں گے یا بعد میں سوشل میڈیا پہ اس کی ریلز وغیرہ چلیں گی, وہ شاید اس پہ اپنا موقف ذرا دوسرے طریقے سے دیں. بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, تحقیق کیے بغیر ایک سبلیمنل میسج بھیجا جا رہا ہے ہمارے لاشعور کو, نوجوان نسل کو, کہ آپ کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے. بالکل, خاص طور پہ خواتین کو یہ خواتین کو زیادہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے حقوق نہیں ملتے, ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب مسلسل آپ ایک میسج کنوے کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو توڑ کے سسٹم کو پھاڑ کے نکل جائیں. تو دیکھیے اس میں آپ کا یہ بات ہے, اس کو میں لے کے چلتا ہوں. دیکھیے آپ بھی سمرو ہماری طرح اسی فیلڈ سے ہیں, آپ نے بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن پڑھی ہے اور ہم کام بھی یہی کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو پتہ ہے بالکل سٹارٹ کے جو پہلے 1-2 سیمسٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی تکرار کیسے کرنی ہوتی ہے. ہاں, جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولو کہ وہ سچ ہو جائے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں یار گٹے جوڑ کے جھوٹ بولو, ایسا جھوٹ بولو گٹے جوڑ کے اگلا بندہ یہی سمجھے کہ اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر, خاص طور پہ ہمارے وہ دوست جو کہ کہتے ہیں کہ خواتین بڑی ڈپریسڈ ہیں, خواتین, سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, میں باقی کسی اور کی بات نہیں کرتے, ہم پاکستان کے معاشرے میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ملتا ہے؟ خاتون کو ملتا ہے. ایک خاتون سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے اور خدا نہ خواستہ میری گاڑی میری بائک اس سے لگ جاتی ہے, وہ نیچے اتر کے مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دے گی, 50 بندے ویڈیو بنائیں گے, اس کو خاتون کو کوئی نہیں کہے گا, ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں خدا نہ خواستہ اگر میرے منہ سے ایک گالی نکل جائے یا میرے منہ سے کوئی سخت لفظ نکل جائے گا تو ساری کے ساری عوام اس کے بھائی بنے گے, مجھے مارنا شروع کر دیں گے. اچھا درانی صاحب, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, آپ اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے آئے آج کے ٹاپک کو پلیز. دیکھیں ابھی جو جس طرح باتیں ہوئی ہیں اس میں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر سے یہ بات کو نکال دینا چاہیے کہ وہ سمپتھی کے قابل ہیں, بالکل نہیں ہیں. دے آر اسٹرانگر, مور اسٹرانگر.
یعنی کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی مرد ہیں ان سے زیادہ سٹرونگ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بنایا ہی اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ بچے پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم کی پوری ہڈیاں ایٹ اے ٹائم ہڈیاں ٹوٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف خاتون کو ایک دفعہ پیدائش کے عمل سے گزرنے سے ہوتی ہے. تو اتنی سٹرونگ خاتون کو ایک ایسی اس کی بایولوجی اس طرح کی بنا دی ہے رب کریم نے, لیکن کچھ اس میں جو شرم و حیا کا پیکر ڈالا ہے, اس کے اندر جو نسوانیت ڈالی ہے, اس کے اندر جو محبت اس نے اللہ تعالیٰ نے گوند کے ڈالی ہوئی ہے, ہم لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا ہوا, اس کے سٹرونگ آسپیکٹ کو بیک پہ کر دیا. میں حضرت مریم کی اگر میں بات کرتا ہوں, وہ اس سے بڑی سٹرونگ خاتون کون ہو سکتی ہے جس نے اس زمانے کے اندر پورے کے پورے معاشرے کو نہ صرف فیس کیا بلکہ اس نے اس پورے علاقے کا, پورے معاشرے کا سٹرکچر, اس کی تاریخ کو ٹرن راؤنڈ کر کے رکھ دیا. بہت اچھے, بہت شکریہ درانی صاحب. گلسانہ منشا صاحبہ, 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کنکلوژن اس کو کیجیے آج کے ٹاپک کو. بالکل, I'll second Dorani's take that women should stop thinking about themselves کہ وہ کوئی صنف نازک ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب آپ حقوق لینے کے لیے نکلیں تو خدا را ویمن رائٹس کی ڈیمانڈ مت کریں, اپنے لیے بھی ہیومن رائٹس کی ڈیمانڈ کریں. تو جو سلوک آپ سے عورتوں کی طرح کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا, لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود پہلے اپنے آپ کو عورت نہیں انسان سمجھیں, انسان سمجھیں اور انسان بنائیں. اور آزادی کا مطلب یا بڑھتی ہوئی ترقی کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ اس فریڈم کو میرا جسم میری مرضی جیسی فضولیات کے پیچھے ضائع کر دیں. بہت شکریہ گلسانہ منشا صاحبہ. اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ فطرت کے خلاف جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. فطرت اپنا راستہ نہیں بدلتی. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس کے خلاف جائیں گے تو سراسر تباہی ہے. اور اس سسٹم سے بغاوت کرنے کا مطلب, اس فطرت سے بغاوت کرنے کا مطلب اپنے آپ کی بھی, سوسائٹی کی, معاشرے کی, مذہب کی اور انسانیت کی تباہی ہے. تو خدا را اس سے بچنے کی کوشش کی. مزید ایسے ہی موضوعات کے ساتھ ہم آپ کو ملیں گے AGN پر. آپ کا اپنا پروگرام بات کیا ہے اور میں آپ کا اپنا صوبے بابو الطاف.